بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ جو ہے ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ بھی اور تشریح بھی، اور سب سے پہلے اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذا حضر الیعقوب الموت اذا قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ یوم کنتم شہداء اذا حضر الیعقوب الموت، اے بنی اسرائیل، جب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ہم آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی ہم ایک الہ، ہم اکیلے اللہ کی ہی عبادت کریں گے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اور اے اہل کتاب سنو، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے، ان کے اعمال کے متعلق تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ ذرا آپ اس آیت میں غور کریں اچھی طرح کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جب ان کی وفات کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں وصیت کرتا ہوں تمہیں کہ تم مسلمان ہو اور ایک الہ کی ہی عبادت کرتے رہو گے۔ اور انہوں نے وصیت میں یہ کہا کہ تمام بیٹے اس بات کے قائل ہو جائیں، وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کریں اور وہ ایک واحد الہ کے پرستار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بزرگوں کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل تمہارے آباء و اجداد تو سب مسلم تھے، سب ایک الہ کی عبادت کرتے تھے، پھر تم کیوں نہیں مسلم؟ اللہ اکیلے کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بنی اسرائیل سن لو، تمہارے آباء و اجداد خواہ کتنے ہی بزرگ رہے ہوں، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، نبیوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ پاک۔ نبی اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو نبی ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جو تم نے کمایا ہے اس کی باز پرس تم سے ہوگی، جو اگلے کما کے لے گئے ہیں وہ ان سے ہوگی، تم سے ان کی باز پرس نہیں ہوگی یا ان سے تمہاری نہیں ہوگی، اپنے اعمالوں کے جواب خود ہی دینے پڑنے ہیں۔ قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ، تمہیں تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور انہیں ان کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے ان کے مال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ اما کانوا یعلمون، تو کہ تم جانتے نہیں ہو؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے تمہارے مال کے بارے میں ہی باز پرس کریں گے، ان کے مال کے متعلق نہیں تم سے پوچھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہائی لائٹ دوبارہ پھر کر رہے ہیں کہ تم سے تمہارے مال کے متعلق ضرور سوال ہوگا، ضرور۔
تو سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ کہ اے رسول کہہ دیجئے ہمارے گناہوں کی تم سے باز پرس نہیں ہوگی اور نہ تمہارے مالوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں اور خود کو ذرا اپنے آپ کو پیمانے میں تولیں کہ ہم لوگ اسلام میں کتنے کتر چکے ہیں۔ جب اللہ پاک نبیوں کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں کہ تم سے تمہارے مالوں میں پوچھ گچھ ہونی ہے، ہم سے ہمارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، تو پھر ہم لوگ کس رستے کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ نبی تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی تھے، یعنی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا ہے بنی اسرائیل کو بتا کر کہ وہ ان کے مال ان کے ہیں اور تمہارے ہیں، نہ تم سے پوچھا جائے گا نہ ان سے۔ یعنی یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہاں ٹھہرا رہے ہیں ہم لوگ؟ یعنی کہ شرک کی انتہا پر ہیں ہم لوگ۔ اب قرآن میں لکھے اور پڑھنے کے باوجود بھی ہم شرک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف میں، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے۔ اچھے عمل وہی کرے گا جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، وہی اچھے عمل کرے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کافروں سے کہے گا کہ اے کافرو آج تم اپنے عذر پیش نہ کرو، تمہیں تمہارے اعمالوں کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ آخرت میں بھی آرام و عیش سے زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ خود کو کہاں کھڑے پا رہے ہیں۔ آپ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک آپ سے التجا کی جاتی ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو جسے چاہوں گا معاف کروں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کو اللہ پاک قطعاً معاف نہیں کریں گے، قطعاً۔ اگر اللہ پاک نے مثلا میں بتا دیا کہ نبی جو ہیں وہ اپنے ان کے مال کے مطابق پوچھ گچھ ہوگی، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ ہمیں اپنے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔